السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، احسن الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، جنازے کے احکام و مسائل، جنازے کی نماز کا طریقہ اور اس کی دعائیں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ پچھلی 3 نشستوں میں مخصوص جو جنازے کی 3 دعائیں ہیں بما ترجمہ آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں۔ آج جو ہے نابالغ بچے کے لیے اس کا جنازہ پڑھانے کا، جنازہ پڑھنے کا اور جنازے میں جو دعا مانگی جاتی ہے اس کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے میں بیان کرنے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے ایک یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک نابالغ بچہ ہے، حدیث کے اکارڈنگ اگر دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک کوئی بچہ بالغ نہیں ہو جاتا تب تک اس کا کوئی بھی کسی بھی قسم کا نہ گناہ لکھے جاتے ہیں نہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ ہاں، اگر وہ اپنی اس عمر میں کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کا ثواب اس کے والدین کو ملتا ہے۔ تو اگر اس دوران بچہ فوت ہو جاتا ہے تو دیکھا جائے تو اس کے کھاتے میں کسی بھی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کا نماز جنازہ پڑھنا، اکثر لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ اس لیے ہے، اس میں 2 احادیث ہمیں ملتی ہیں یا 2 طریقے ملتے ہیں۔ ایک یہ طریقہ کہ نابالغ بچے کو اگر فوت ہو جاتا ہے اس کو غسل دیا جائے، طریقہ کار جو ہے وہ مکمل وہی ہے، غسل دیا جائے، کفن پہنایا جائے، اس کا جنازہ نہ پڑھا جائے، اس کو دفنا دیا جائے۔ ایک طریقہ یہ ہے جو حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے ان کے ساتھ جو کیا گیا تھا، جو تاریخ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ان کو دفن کیا تھا، ان کا نماز جنازہ نہیں پڑھا گیا حالانکہ وہ 18 مہینے کے تھے۔ ایک اور حدیث میں جو آتا ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، حدیث نمبر 1031 میں، کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَالطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِمْ، کہ بچوں کا بھی جنازہ پڑھا جائے۔ تو 2 احادیث ہمارے سامنے ہیں۔ اب پڑھنے کا فائدہ کیا ہے اس کے متعلق میں بتاتا ہوں کہ نہ پڑھنا تو ایک عام ہے، اگر پڑھ لیا جائے اس کا فائدہ کیا ہے۔ بچوں کی جب جنازہ پڑھایا جاتا ہے تو اس میں ایک دعا جو بچوں کے لیے مخصوص ہے وہ پڑھی جاتی ہے، اللہم اجعلہ لنا سلفا وفارتا وذخرا واجرا۔ مختصر سی دعا، اللہم اجعلہ لنا سلفا وفارتا وذخرا واجرا۔ اگر بچی ہے تو اللہم اجعلہا لنا پڑھیں گے، تو جس طرح میں پہلے آپ کو دعاؤں میں بتا چکا ہوں ضمیر کے متعلق، گرامر کے متعلق۔ تو یہاں پہ اس کا معنی مختصر سا ہے، دعا بھی اور معنی بھی، لیکن اس کا مفہوم کافی جامع ہے، کیونکہ اس میں دعا کی جا رہی ہے آگے آنے والے وقت کی، جو آخرت کے بعد، جو ہمارا مرنے کے بعد، آخرت قیامت کے بعد جو آگے شروع ہوگا۔ کیوں؟ اس میں ہے کہ اے اللہ، اللہم اجعل لنا سلفا وفرتا وذخرا واجرا، کہ اے اللہ چلا تو گیا اس دنیا سے، جو میرا بچہ تھا آپ نے دیا تھا، آپ کی امانت تھی، آپ نے واپس لے لی، آپ کے پاس آ گئی، اے اللہ آپ اس کو ہمارے لیے اچھی اور بہترین مہمان نوازی کرنے والا بنا دے اور ہمیں اس کے بدلے بہترین اجر عطا فرما۔ تو یہ بہت ہی ایک آگے کی جو ہے اللہ رب العزت نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ہمیں بتلائی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان، ظاہر سی بات ہے، اس کو ایک تکلیف بھی ہوتی ہے، اور جیسا میں نے پچھلی حدیث میں بتایا تھا 1-2 نشست پہلے، کہ جس میں اللہ رب العزت
فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ تم میرے بندے کا جگر کا ٹکڑا اتار کے لائے ہو تو میرا بندہ کیا کہتا تھا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ، وہ کہتا تھا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اللہ کی امانت تھی، اللہ تعالیٰ نے واپس لے لی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ تو یہ ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کی جو دعا ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نہ پڑھا جائے، نہ پڑھنے مسئلہ نہیں ہے، لیکن پڑھ لیا جائے وہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ طریقہ کار، باقی جو بچے کا طریقہ کار وہی ہے، اس کو غسل بھی اسی طریقے سے دینا ہے، حالانکہ وہ نابالغ ہے لیکن غسل بھی اسی طریقے سے دینا ہے، کفن کی چادریں بھی اسی طریقے سے ہیں، جنازہ بھی اسی طریقے سے ہے، دفنانے کا طریقہ بھی اسی طریقے سے ہے۔ آگے جو ایک اور بات، کیونکہ یہاں پہ دعاؤں کا جو سلسلہ ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، میں نے کہا تھا مخصوص دعائیں بتاؤں گا، ویسے دعائیں تو بے شمار ہیں، اگر میں بتاتا ہوں شاید یہ باب کافی دیر تک چلتا رہے گا، لیکن میں نے مخصوص دعائیں جو ہمیں ذہن میں ہیں اور اکثر ہم نے یاد کی ہیں اپنے استادوں سے جو گھروں میں پڑھانے آتے رہے ہیں، ان سے ہم نے جو یاد کی ہیں وہ مخصوص دعائیں میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ اب جو طریقہ جس طرح میں نے پہلے کہا تھا کہ شروع میں جب یہ طریقہ میں نے بتانا شروع کیا تھا کہ اس میں جو تکبیرات کا جو ترتیب ہے وہ کس طرح سے ہے، وہ انشاءاللہ تعالی میں ابھی مختصر وقت میں وہ ایک بات الحمدللہ کر رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ تکبیرات کی تعداد جس طرح میں نے زیادہ بتائی تھی اس کو کس طرح سے ترتیب دینی ہے انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں اس کے متعلق بتایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا جو سنا ہے اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔